بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فیل کے فضائل۔ سورہ فیل مکی صورت ہے۔ اس صورت میں 5 آیات اور 1 رکوع ہے۔ یہ تلاوت کی ترتیب کے اعتبار سے قرآن مجید کی 105 نمبر صورت ہے۔ فیل عربی زبان میں ہاتھی کو کہتے ہیں۔ اس صورت میں ابہرہ کے لشکر کو اصحاب فیل یعنی ہاتھیوں والا کہا گیا ہے، کیونکہ انہوں نے ہاتھیوں کے ذریعے مکہ مکرمہ پر حملہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ ابہرہ یمن کا حکمران تھا۔ اس نے یمن میں ایک عالی شان کلیسا تعمیر کر کے یمن کے لوگوں میں یہ اعلان کر دیا کہ آئندہ کوئی شخص حج کے لیے مکہ مکرمہ نہ جائے اور اس کلیسا کو بیت اللہ سمجھے۔ اس اعلان سے عرب کے لوگوں میں غم و غصہ کی لہر دوڑ گئی اور ان میں سے کسی شخص نے رات کے وقت اس کلیسا میں جا کر گندگی پھیلا دی۔ ابہرہ کو جب یہ معلوم ہوا تو اس نے ایک بڑا لشکر تیار کر کے مکہ مکرمہ کا رخ کیا۔ راستے میں عرب کے کئی قبیلوں نے اسے روکنے کی کوشش کی، لیکن ابہرہ کے لشکر کے ہاتھوں انہیں شکست ہوئی۔ آخرکار یہ لشکر مکہ مکرمہ کے قریب ایک جگہ پہنچ گیا۔ اگلی ہی صبح جب اس نے بیت اللہ کی طرف بڑھنا چاہا تو اس کے ہاتھی نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ اس وقت سمندر کی طرف سے عجیب و غریب قسم کے پرندوں کا ایک غول آیا اور پورے لشکر پر چھا گیا۔ ہر پرندے کے پاس کنکر تھے جو انہوں نے لشکر کے لوگوں پر برسائے۔ ان کنکروں نے لشکر کے لوگوں کے جسموں کو چیر کر رکھ دیا۔ یہ عذاب دیکھ کر سارے ہاتھی بھاگ کھڑے ہوئے۔ لشکر کے سپاہیوں میں سے کچھ وہیں ہلاک ہو گئے، کچھ جو بھاگ نکلے وہ راستے میں ہلاک ہو گئے۔ ابہرہ کے جسم میں ایسا زہر سرایت کر گیا کہ اس کا ایک ایک جوڑ گل سڑ کر گلنے لگا۔ اس حالت میں اسے یمن لایا گیا اور وہاں اس کا سارا بدن بہہ بہہ کر ختم ہو گیا۔ اس کی موت سب سے زیادہ عبرتناک ہوئی۔ اس کے 2 ہاتھی بان مکہ مکرمہ میں رہ گئے تھے جو اپاہج اور اندھے ہو گئے تھے۔ بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بعد میں ان دونوں کو اسی حالت میں دیکھا بھی تھا۔ سیرت ابن ہشام جلد نمبر 1 صفحہ 43-56۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی اور طاقت پر غرور کرنے والوں کو سزا کا مزہ بھی چکھا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو قرآن مجید میں بیان فرما کر قیامت تک آنے والے انسانوں کی نصیحت کا ذریعہ بنا دیا۔ اصحاب فیل کے اس واقعے نے پورے عرب کے دلوں میں قریش کی عظمت بڑھا دی۔ سب ماننے لگے کہ یہ کیا آپ جانتے ہیں کہ لوگ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ہیں۔ ان کی طرف سے خود سورہ فیل ابرہہ کے خانہ کعبہ پر حملہ کرنے کے اللہ تعالیٰ نے ان کے دشمنوں کو ہلاک کر دیا۔ عظمت کا یہ اثر تھا کہ قریش مکہ مختلف ملکوں کا سفر کرتے اور راستے میں کوئی ان کو نقصان نہیں پہنچاتا تھا۔ سورہ فیل کا مرکزی خیال ہاتھی والے لشکر کی تباہی کا ذکر کر کے مسلمانوں کو تسلی دینا ہے۔ سورہ فیل میں بتایا گیا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ابہرہ اور اس کے لشکر کو ہلاک کر کے خانہ کعبہ اور قریش مکہ کی حفاظت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے ابہرہ اور اس کے لشکر پر چھوٹے چھوٹے پرندے بھیجے جنہوں نے کنکریاں پھینک کر پورے لشکر کو نیست و نابود کر دیا۔ اس سورت کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ سب سے بڑی طاقت اللہ تعالیٰ کی طاقت ہے۔ وہ جب کسی بڑے لشکر کو ہلاک کرنا چاہے تو چھوٹے پرندوں کے ذریعے بھی اسے ہلاک کر سکتا ہے۔ ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طاقت پر مکمل یقین رکھنا چاہیے۔ آمین۔ السلام علیکم۔